اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 99 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیکا آپ کی طرف آیات بینات کوئی بھی واضح دلیل وما یکفر بہا اور نہیں کفر کرتے بہا اس دلیل اس آیت کے ساتھ الا الفاسقون مگر فاسق لوگ۔ ادھر اللہ تعالیٰ فاسق یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، چونکہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ان کی حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کیوں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات بھی کیے، آپ سے نشانیاں بھی مانگی، جب آپ نے بتا دی تو اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانتے تو جو فاسق لوگ ہیں ان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ہم نے نبیوں کو معجزات دیے ہیں، دلائل دیے ہیں، وہ سننے کے بعد اس کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے نا، سوچ دی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر بھی کر دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی کسی لائبریری میں نہیں جا سکتا، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، تو توحید جاننے کے لیے جو وہ دودھ پی رہا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک واعظ و نصیحت ہے کہ وہ کدھر سے آیا، جو وہ پھل کھا رہا ہے، جو وہ کھانا کھا رہا، ہر چیز اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کتاب ہے اس کے لیے، وہ اس سے جانچ سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے، وہ کس نے دیا، کیسے آیا، کیسے وہ بنا۔ ٹھیک ہے، تو وہ خود بخود اس کے ذہن میں اللہ کی وحدانیت آئے گی کہ اللہ کے سوا یہ کسی نے نہیں بنا۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہود ہیں نا بنی اسرائیل والے، اوَكُلَّمَا کیا جب بھی عَاهَدُوا انہوں نے وعدہ کیا، عَهْدًا کوئی بھی وعدہ، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے۔ پھینکنے کا مطلب نہیں مانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا ہے نا تو اس میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی وعدہ کیا تو پورا، اور پیچھے آپ نے یہ وعدے پڑھے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، مساکین غرباء ان کے ساتھ اچھا سلوک، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا، گھروں سے نہ نکالنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، یہ سارے وعدے انہوں نے کیے تھے اور ایک بھی پورا نہیں کیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں، وہ اکثر ان میں سے مومن نہیں ہیں۔ ولما جاءہم رسول، اور جب آیا ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول، یہ بنی اسرائیل والوں کی عادت تھی اور ہزاروں کے حساب سے اللہ نے رسول بھیجے ہیں ان کے پاس۔ جب بھی کوئی بھی رسول آیا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، کوئی عام نہیں، اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی ان کے پاس آیا تو مصدقن تصدیق کرنے والا تھا، لما معہم جو ان کے پاس کتاب موجود ہے نا، جو دین موجود ہے اس کی وہ تصدیق کرتا تھا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے نہیں مانا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو وہ ایسے باور کرا رہے تھے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ محمد کون ہے، ہم تو نہیں جانتے قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، کتاب کیا ہے، کیا پیغام، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ان کو یقین ہے نا کہ ان کے بیٹے حلال کے ہیں، انہی کے ہیں، ایسے ہی ان کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے
नबी हैं, लेकिन लोगों को ऐसे ही बावर कराते थे कि हम तो जानते ही नहीं है ये कौन है। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। जी, इधर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो यहूदियों ने उन पे बहतान लगाया, असल में हकीकत में यहूदियों ने तौरात को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर, उस पे अमल करना उसको छोड़कर ये जादू गंडे के पीछे चल पड़े थे। ठीक है, और ये किनका काम है? शैतानों का। किनका काम है? शैतानों का। ये सारे जितने काम है ना, जादू करना, ये वो सब कौन करते हैं? शैतान। ये किन्होंने ले लिया? यहूदियों ने। अब दावा क्या करते थे, और हमारी शरीयत में भी सही बुखारी के अंदर किताबुल हुदूद के अंदर हदीस नंबर 6875 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 89 है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस है कि 7 हिलाक करने वाले गुनाहों से बच जाओ। ये 7 वो गुनाह हैं जो बंदे को हिलाक कर देते हैं, तबाह व बर्बाद, ख़त्म कर देते हैं, जहन्नम के अंदर ले जाते हैं। सबसे पहला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना है। नंबर 2 जादू करना है। ठीक है, और नंबर 3 किसी नाहक को कत्ल करना। किसी मुसलमान को हम कत्ल नहीं कर सकते इल्ला के 3 चीज़ों के लिए कत्ल जायज़ है कि वो कत्ल करे तो उसके बदले में, या वो शादीशुदा जना करे, या दीन से मुनहरफ हो जाए, मुर्तद हो जाए, तो फिर उसको कत्ल करना चाहिए। वो भी कौन करेगा? अमीरुल मोमिनीन। ठीक है, जो इस्लामी सल्तनत का बड़ा होगा ना, सदर होगा, वजीर आजम, वो करेगा। इसके अलावा कोई मुसलमान किसी को कत्ल नहीं कर सकता। कत्ल तो दूर की बात है, उसकी इज्जत भी बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाह को वो भी बड़ी अजीज है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद खाना, यतीम का माल खाना, और जंग जब हम काफिरों के साथ कर रहे हूं तो डर कर भाग जाना उधर से, ये इतना बड़ा गुनाह है कि ये बंदे को हिलाक कर देता है। और आखिरी, किसी पाक दामन मोमिना औरत पर तोहमत लगाना। तो इस हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो जादू करने वाले हैं, जादू बहुत हिलाकत वाली चीज है। ठीक है, और ऐसे ही सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3905 है, और सुनन इब्न माजा